سنت میں بعض سنتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں سزا کے طور پر کرائی جاتی ہیں، کیونکہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں ذلت محسوس کرتے ہیں، لوگ ذلت محسوس کرتے ہیں۔ میں گیا ایک صاحب کے یہاں، بڑے قریب تھے کوئی، ان کے یہاں کسی علاج کی غرض سے جانا ہوا۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے، اور ایک سے ایک قیمتی کاریں، بڑے ہفتے کے قریب تھے، ایک سے ایک قیمتی کاریں، 7 یا 8 بیٹے ان کے، ہر بیٹے کے پاس قیمتی کار۔ مجھے اپنی قیام گاہ سے حکیم صاحب کے پاس جانا تھا کہ جی کتنے بجے گاڑی آ جائے گی، آپ کو لے آئے گی۔ وہ قیام گاہ ذرا فاصلے پہ تھی حکیم صاحب کے مطلب سے، ان کا بڑا زمیندارہ کھیت ویت۔ میں نکلا کمرے سے، حکیم صاحب کے یہاں جانے کا وقت ہو گیا، حکیم صاحب کے یہاں جانے کا وقت ہو گیا، تاخیر ہوئی۔ وہ شاید ڈرائیور بھول گیا ہے، کیا ہوا، گاڑی وقت پر نہیں آئی۔ میں باہر نکلا تو ایک مالی وہاں کام کر رہا تھا ان کے کھیت میں، اس کا گدھا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ اجرت پر گدھا ہمیں دیں گے تاکہ ہم حکیم صاحب کے مقصد تک چلے جائیں؟ ہاں جی لے جاؤ۔ تو جو اجرت سے انکار کر دیا کہ حکیم صاحب کے مہمان ہیں۔ میں وہاں سے بیٹھا گدھے پر اور چلا گیا۔ وہ ان کا شاہی دواخانہ، سارے نوکر چاکر، وہ ذرا خاصے فاصلے پر تھا۔ وہاں میں تو سے گدھے کو میں اندر لے گیا، وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ حکیم صاحب کے جو مشیر تھے، جو آتے تھے نبض دیکھنے کے لیے، وہ تو بیچارے یہ سمجھے شاید دماغ پہ کوئی اثر ہو، کیا گدھے کا ڈرائیور کو بلایا، کیوں نہیں گئے وقت پر؟ میں بھول گیا۔ اس سے کہنے لگے کہ آپ گدھے پر کیوں آئے؟ آپ نے تو ہمیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ میں نے کہا اچھا، اب سنت اس درجے پر پہنچ گئی کہ میں نے ایک عین سنت پر عمل کیا ہے، گدھے کی سواری عین سنت، اور کار کی سواری سنت نہیں ہے، یہ عین سنت، میں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ میں تو آنا چاہتا تھا، مجھے گدھا نہیں گیا، اس سے آ گیا، کیا بات؟ کہنے لگے کہ اچھا کیا یہ گدھا آپ کی سواری ہے؟ کہاں سمجھتے تھے اگر کار میں بیچنے کے مقابلے میں گدھے پر بیچ کر فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ سفر میں اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر بیٹھ کر فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ کہاں سنت ہے، کہاں سنت؟ میں نے عرض کیا نا کہ ساری تواضع کا خلاصہ اور ساری تواضع کی حقیقت وہ صرف اتباع سنت۔ جو اتباع سنت ہوگا متواضع ہوگا، جو اتباع سنت نہیں ہوگا متکبر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے خلفائے راشدین، یہ ان کی تواضع کی بات تھی کہ عمارت میں ان کو بدلہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے، خود پاؤں پکڑا کرتے تھے، خود دودھ نکالا کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت کے زمانے میں خلیفہ ہونے کے بعد
مدینے کی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے. بچیاں آ کے کہتی ہیں کہ ابو بکر دودھ نکال دو بکری. ہاں لاؤ نکال دیں. فرماتے تھے کہ ابو بکر ہو یا ابو بکر ہے, عمارت میں اس کو بدلا نہیں ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تواضع کی وجہ سے ایسی نبوت کو رد کیا ہے جو نبوت بادشاہت والی تھی. حالانکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بادشاہت والی نبوت طلب کی. سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت والی نبوت طلب کی, اللہ سے طلب کی کہ مجھے بادشاہت والی نبوت ہے. سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت والی نبوت طلب کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت والی نبوت کو رد کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ نبوت چاہیے تواضع والی, نبوت چاہیے فخر و فاقے والی, بادشاہت والی نہیں. متعدد روایتوں میں ہے. آپ فرماتے تھے کہ میں نے تو یہ کرامت اور یہ چیز اپنے بھائی سلیمان کے لیے چھوڑ دی کہ ان کے لیے بہتر. ایک جن کو باندھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے. پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ باندھ کے صبح تمہیں دکھلاؤں, لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کا خیال آیا کہ یہ تو جب اللہ نے یہ اختیار ان کو دیا تھا تو میں کیوں دکھلاؤں کہ میرے پاس بھی اختیار ہے. میں کیوں دکھلاؤں کہ میرے پاس بھی اختیار ہے.